شروع میں سمجھتا تھا عمران خان کا اصل مسئلہ جنرل باجوہ سے ہے، یہ باقی فوج کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، جبکہ جنرل باجوہ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ بیٹی کو سنا کر بہو کو سمجھا رہے ہیں، یہ پورے ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق خان شبیر حسن خان راولپنڈی کا مشہور کردار تھا۔ اس کا اصل نام شبیر حسن تھا۔ راولپنڈی میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ اس نے بعد ازاں چھوٹے موٹے ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ پیسے آئے تو کونسلر کا الیکشن لڑا اور جیت گیا۔ کاریگر شخص تھا، وہ چند ماہ میں چیئرمین بھی بن گیا۔ فوجی علاقے میں رہتا تھا، افسروں کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کرائے۔ شبیر حسن نے MPA کا الیکشن لڑا، وہ فوجی مدد سے 38,000 ووٹوں سے جیت گیا، لیکن اس کی سوچ ٹیکسی ڈرائیور سے اوپر نہ جا سکی، لہٰذا اس نے فوری طور پر اپنے نام کے آگے اور پیچھے خان لگا لیا اور خان شبیر حسن خان کہلانے لگا۔ ایک دن پشاور روڈ سے گزر رہا تھا، سامنے سے کوئی نوجوان موٹر سائیکل پر گزرا، خان شبیر حسن خان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ شبیر حسن نے نیچے اتر کر نوجوان کو پھینٹا لگا دیا۔ نوجوان اسے بتاتا رہا میں فوج میں لیفٹیننٹ ہوں، مگر شبیر حسن اس وقت تک دونوں سائیڈ سے خان ہو چکا تھا۔ اس نے فوج کا بھی احترام نہ کیا اور شبیر حسن کے لوگوں نے اس کی موٹر سائیکل بھی توڑ دی۔ نوجوان لیفٹیننٹ زخمی حالت میں اپنے میس میں پہنچ گیا۔ وہاں اس وقت 50 لیفٹیننٹ تھے، وہ اسے CO کے پاس لے گئے۔ CO نے نوجوانوں کو تسلی دے کر بھجوا دیا، مگر کسی قسم کی کارروائی نہ کی۔ لیفٹیننٹس کا خون گرم تھا، یہ اکٹھے ہوئے، خان شبیر حسن خان کے گھر پہنچے، اسے اور اس کے کارندوں کو ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگا دیا۔ یہ خبر اگلے دن پورے ملک میں پھیل گئی۔ محمد خان جنید جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے شدید احتجاج کیا، مگر جنرل ضیاء الحق نے ہنس کر معاملہ ٹال دیا۔ اس واقعے نے بعد ازاں محمد خان جنیجو کی حکومت کی رخصتی میں اہم کردار ادا کیا۔ بہرحال 1988 میں الیکشن ہوئے۔ فوج اس وقت تک شبیر حسن کے خلاف ہو چکی تھی، لہٰذا اس بار اسے 38,000 کی جگہ صرف 191 ووٹ ملے، جس کے بعد وہ خان شبیر حسن خان سے ایک بار پھر شبیر حسن ہو گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فوج نے اس کے آگے اور پیچھے دونوں سائیڈ سے خان غائب کر دیا ہے، اور یوں وہ چند برسوں میں گمنام کردار بن کر سیاست کی کتاب سے غائب ہو گیا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ پاکستانی حقیقتوں کا آئینہ دار ہے۔ ہم لوگ منحص القوم ترقی کے بعد خان شبیر حسن خان بن جاتے ہیں، ہمارے اندر تکبر آ جاتا، ہم اس سے پنگا لے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم چند ہی دنوں میں دوبارہ شبیر حسن بن جاتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی حقیقت، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ آپ خان شبیر حسن خان ہوں یا نواز شریف، آصف علی زرداری ہوں یا پھر عمران خان، آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس حقیقت کی خوفناک مثال ہے۔ بھٹو صاحب بلا شبہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تھے۔ وہ مقبولیت میں فوج سے لڑ پڑے اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ ہوا جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے لیے بھٹو صاحب کی قربانی کا اشارہ کافی تھا۔ انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کی غلطی نہیں کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں وزیر اعظم بنی تو آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے انہیں حلف سے قبل خانے پر بلایا۔ ملک ریاض اس واقعے کے گواہ ہیں۔ جنرل اسلم بیگ نے اس رات کھانے کی میز پر بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری سے کہا تھا، جنرل ضیاء الحق میرے چیف تھے، میری آپ سے درخواست ہے، آپ کے دور میں ان کی فیملی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا میرے چیف کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ درخواست حکم تھا، اور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری اس حکم کو سمجھ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو کے دور میں اعجاز الحق نے جلسہ عام میں کلاشنکوف لہرا دی تھی۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن جنرل نصیر اللہ بابر کو GHQ سے ایک فون آیا۔ اعجاز الحق 2 گھنٹے بعد گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ چائے پی رہے تھے، جبکہ شیخ رشید اسی کیس میں 2 سال جیل رہے۔ میاں نواز شریف بھی 3 بار اقتدار سے فارغ ہوئے، تینوں مرتبہ فوج سے مخاصمت وجہ بنی، لیکن میاں نواز شریف نے بھی اس لڑائی کو کبھی فوج سے جنگ میں تبدیل نہیں ہونے دیا۔
ان کی جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لڑائی تھی لیکن یہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کے ساتھ کمفرٹیبل تھے۔ جنرل پرویز مشرف سے ان کا ٹھیک ٹھاک پڈا ہوا، مگر انہوں نے جنرل کیانی کے ساتھ آئیڈیل تعلقات رکھے۔ جنرل رئیس شریف اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے فاصلے تھے، مگر یہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ جنرل سے لڑ رہے ہیں، مگر یہ اس لڑائی کو ادارے کے ساتھ لڑائی میں تبدیل نہیں ہونے دے رہے۔ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی اسی فٹ پرنٹ پر چل رہے ہیں، جبکہ عمران خان نے جنرل باجوہ کے ساتھ لڑائی کو فوج سے لڑائی میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہ اس غلط فہمی کا شکار بھی ہیں کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں گا، جبکہ حقیقت یہ ہے اس خطے میں انگریز بھی لوکل فوج کی مدد کے بغیر داخل نہیں ہو سکا تھا، اور یہ ہمارا ڈی این اے ہے۔ میں شروع میں سمجھتا تھا عمران خان کا ایشو صرف جنرل باجوہ ہیں، یہ باقی فوج کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، جبکہ جنرل باجوہ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ بیٹی کو سنا کر بہو کو سمجھا رہے ہیں، یہ پورے ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وقت نے جنرل باجوہ کی بات سچ ثابت کر دی۔ آپ دیکھ لیں، عمران خان جنرل عاصم منیر کے خلاف بھی تھے۔ عمران خان نے خود بھی جنرل عاصم منیر کو مختلف الفاظ سے ان کا مذاق اڑایا۔ جنرل عاصم منیر اگر ایک شخص ہوتے تو عمران خان بے شک دن رات ان کا مذاق اڑاتے رہتے، لیکن یہ فوج کے سربراہ ہیں۔ فوج پاکستان کی واحد بینڈنگ فورس ہے، یہ وہ رسی ہے جس نے پورے ملک کو باندھ رکھا ہے۔ یہ اگر کھل گئی تو ملک بکھر جائے گا، اور مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے عمران خان یہ چاہتے ہیں، یہ اس ملک کو توڑ پھوڑ کر برابر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، عمران خان کی آخر فوج کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ کیا یہ جنرل باجوہ سے یہ نہیں چاہتے تھے فوج کاف لیگ، ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو ان کے ساتھ بٹھائے، پی ڈی ایم کو ڈنڈے کے زور پر عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر مجبور کرے؟ کیا انہوں نے اس کے عوض انہیں ایکسٹینشن کی آفر نہیں کی تھی؟ کیا یہ نہیں چاہتے تھے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے؟ یہ اس تقرری کو روکنے کے لیے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد نہیں آئے تھے؟ کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ وفاقی حکومت توڑ دی جائے، ان کی مرضی کی نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن بنایا جائے، مرضی کی تاریخ پر الیکشن کرائے جائیں؟ یہ الیکشن سے قبل مخالفین کو جیلوں میں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اور دوسرا، یہ 2/3 اکثریت نہیں چاہتے تھے یہ نیا آئین بنانے اور ملک کو پارلیمانی سے صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں چاہتے؟ یہ نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو اکٹھا کر کے وزارت داخلہ کے متحد نہیں کرنا چاہتے تھے؟ میں آج دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ ملک اور یہ طرز سیاست دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ آپ نے اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر آپ کو چند بڑے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں یا پھر ملک میں 2-4 سال کے لیے سیاسی تحریکوں پر پابندی لگا دیں۔ آپ کو بہرحال کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، ملک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ یہ اس وقت ایک ننگی حقیقت ہے، تمام لیڈروں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔